نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کا ہمارے درس کا عنوان ہوگا احسان کا معنی و مفہوم. احسان کا معنی و مفہوم. احسان کا لغوی معنی ہے، یعنی لغت میں برائی کے ضد کو احسان کہتے ہیں. احسان یعنی بھلائی، برائی کا ضد احسان ہے یعنی بھلائی ہے. اور شرعی معنی میں جب ہم دیکھیں گے تو خفیہ اور ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کا خیال رکھنا. شرعی معنی میں احسان کیا ہے؟ خفیہ اور ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کا خیال رکھنا. خفیہ یعنی جو ظاہر نہیں ہے، خفیہ یعنی جو ظاہر نہیں ہے، چھپا ہوا ہے. چھپے ہوئے یا کھلے ہوئے دونوں طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کا خیال رکھنا، یعنی اللہ ہی نگہبان ہے اس چیز کا خیال رکھنا. یہ کیا ہے؟ شرعی اعتبار سے احسان کا معنی ہے. اب دیکھیں انشاءاللہ جب آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو مزید سمجھیں گے تو اور بہتر طریقے سے احسان کا معنی شرعی طور پر سمجھ میں آئے گا. پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ کہ شرعی لغوی معنی جو احسان ہے، احسان کا معنی ہے بھلائی، نیکی، بھلائی کرنا، اچھا کام کرنا. اور یہ احسان کیا ہے؟ برائی کی ضد ہے. ہاں، اب احسان کا ایک ہی رکن ہے. جیسے ہم احسان کے ارکان دیکھیں گے، احسان کا ایک ہی رکن ہے. جیسے متفق علیہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور قائم نہیں کر سکو گے تو تم اسے دیکھ رہے ہو، تو یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. یعنی متفق علیہ یعنی بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث آئی ہے. بخاری شریف میں بھی آئی ہے اور مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے. کیا حدیث ہے یہ؟ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ تو تصور کرو تم کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ عبادت میں احسان ہے. عبادت میں احسان ہے. تو احسان کا ایک ہی رکن ہے. اور یہ کیا ہے؟ متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور قائم نہ کر سکو گے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو پھر یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا رکن ہوا. اب احسان کے اقسام دیکھیں گے. احسان کے اقسام کتنے ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ایک مخلوق کے ساتھ احسان اور دوسرا خالق کی عبادت میں احسان. جو میں نے ابھی احسان کا رکن بتایا نا، وہ رکن کیا ہے؟ یہ دوسری قسم ہے، یعنی خالق کی عبادت میں احسان. اچھا، اقسام میں اس کو کیوں تقسیم کیا ہم نے؟ کیونکہ ہم دیکھیں کہ یہ 2 قسم سے ہوتا ہے. احسان، بھلائی جو ہے 2 قسم سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو مخلوق کے ساتھ احسان ہوتا ہے، دوسرے کیا ہوتی ہے؟ خالق کے عبادت میں احسان. اچھا، پہلی قسم میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں، یعنی مخلوق کے ساتھ احسان میں 4 چیزیں آتی ہیں. یعنی مخلوق کے ساتھ آپ کیسے احسان کرتے ہیں؟ مال کے ساتھ احسان کرتے ہیں، عزت و جاہ کے ساتھ احسان کرتے ہیں، علم کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور بدن کے ساتھ احسان کرتے ہیں. یعنی آپ کس طریقوں سے مخلوق کے ساتھ احسان کرتے ہیں؟ مال کے ساتھ، عزت و جاہ کے ساتھ، علم کے ساتھ، بدن کے ساتھ. یہ 4 چیزیں ہیں. اور خالق کی عبادت میں احسان میں 2 مراتب ہیں. ایک یہ کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسے میں نے ابھی آپ کو متفق علیہ حدیث بتائی. تو احسان کی 2 مراتب میں سے، یعنی خالق کی عبادت میں احسان، یعنی پہلی قسم میں نے آپ کو احسان کی بتائی، مخلوق کے ساتھ احسان. دوسری قسم خالق کی عبادت میں احسان. اب یہ خالق کی عبادت میں احسان کے 2 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ یعنی مشاہدہ کرنا. مشاہدہ یعنی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ جو خالق کے عبادت میں احسان کی پہلی قسم ہے مشاہدہ، یہ بلند ترین مرتبہ ہے.
یہ بلند ترین مرتبہ ہے، یعنی آپ کو احسان کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، اور یہ نیکی، یہ احسان جو خالق کی عبادت میں احسان ہوتا ہے اس کے مرتبے میں پہلا مرتبہ مشاہدہ ہے، اور یہ مشاہدہ بلند مرتبہ ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم پریکٹیکل جب بھی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ آپ یہ تصور کریں گی کہ آپ کے سامنے اللہ ہے، یہ کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی سبحان اللہ، یہ بہت بلند مرتبہ ہے، بلند ترین مرتبہ ہے۔ یعنی آپ کا تصور یہ ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ ایسے تصور کے ساتھ جب بھی آپ بندگی کریں گی، چاہے کون سی بھی عبادت ہو، چاہے کون سی بھی لمحہ ہو، چاہے کون سی بھی دعائیں ہو، جو بھی ہو، عبادتیں جو بھی کر رہی ہیں آپ، بندگی جس انداز سے بھی آپ بندگی کر رہی ہیں، عبادات کے حساب سے جیسے بھی، یعنی جو بھی عبادت آپ کر رہی ہیں، جو بھی بندگی آپ کر رہی ہیں، اس بندگی میں اگر آپ یہ یعنی مشاہدہ جو پہلی قسم ہے احسان کی، جو خالق کے ساتھ احسان ہے، اس کی جو پہلی قسم ہے مشاہدہ، وہ مشاہدے کے ساتھ آپ کریں گی تو سبحان اللہ وہ عبادات میں بہت مزہ آئے گا۔ تو یہ پہلی قسم ہے مشاہدہ۔ اب دوسری قسم ہم دیکھتے ہیں، دوسری کیا ہے کہ اطلاع اور مراقبہ و نگہبانی، یعنی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر یہ تم تصور قائم نہ کر سکو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دوسرا مرتبہ ہے۔ پہلا مرتبہ مشاہدہ ہے کہ تم اللہ کو ایسی بندگی کرو، تم ایسی بندگی کرو کہ تم گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو دوسرا تصور یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی یہ صرف خیال ہے، یعنی کسی نے آج تک اللہ کو دیکھا نہ کسی کی مجال ہے کہ وہ دیکھ سکے۔ یعنی اللہ نے کہا، جیسے قرآن کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی نظر کی یہ مجال نہیں کہ وہ مجھے دیکھے، کسی نے آج تک اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن تصور کی بات ہو رہی ہے۔ احسان کی یہ متفق علیہ حدیث جو ہے، وہ حدیث میں یعنی آپ کو کأن کا مانند انا کے کأن کا تراہو، تم ایسے تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی یہ تصورات کی بات ہے، یہ تصورات کی بات ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یعنی جیسے کوئی چیز ہے ہم سے غائب ہے، کوئی چیز ہے ہم سے غائب ہے لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ یہاں پر ہے، لیکن ہم کو دکھائی نہیں دے رہے لیکن یہاں پر ہے۔ تو یہ تصور جو ہوتا ہے وہ تصور لانا ہے عبادت کے وقت میں، جب بھی ہم کوئی عبادت کریں، جیسے دعا مانگ رہے ہیں، ایک سمپل چیز لے لیتے ہیں، ایک دعا جو عبادت کا مغز ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ وہ بندگی جب آپ کرتے ہیں، یعنی وہ جو عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس وقت اگر آپ یہ سوچتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ اس دعا کو سن رہا ہے، تو دیکھیے کیسے قربت آپ کو نصیب ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ تو یہ احسان ہے، یہ احسان کون سا احسان ہے؟ یہ خالق کے ساتھ احسان ہے۔ اب مخلوق کے ساتھ احسان کے تو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس احسان کے بارے میں اور ڈیٹیل میں علم حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محسن بنائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔